قال يخرج ذلك عن نفسه لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الذكر والأنثى الحديث ويخرج عن أولاده الصغار لأن السبب رأس يمونه ويلي عليه قال يخرج ذلك عن نفسه. صاحب قدوری فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر نکالے گا یعنی ادا کرے گا عن نفسه اپنی طرف سے بھی لحدیث ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث کی وجہ سے قال وہ فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر علی الذکر والانثى کہ حضور علیہ السلام نے فرض قرار دیا صدقہ فطر کو علی الذکر والانثى کس پر؟ مذکر اور مؤنث پر. تو یہ شخص اپنی طرف سے بھی دے گا. الحدیث یہاں پر بھی وہی دونوں اعراب پڑھ سکتے ہیں. الحدیث معلوم تو اس کو مبتدا بنا لیں اور خبر کیا ہے؟ محذوف. یا اقرا الحدیث اس کو منصوب پڑھیں مفعول بنائیں اقرا کے لیے. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ مذکر اور مؤنث جو ہے اس پر فرض ہوتا ہے تو اپنی طرف سے بھی وہ صاحب نصاب ادا کرے گا. وَيُخْرِجُ عَنْ أَوْلَادِهِ الصِّغَارِ اور یہ صدقہ فطر وہ نکالے گا اپنے صغار اولاد کی طرف سے یعنی نابالغ اولاد کی طرف سے. لِأَنَّ السَّبَبَ رَأْسٌ يَمُونُهُ وَيَلِي عَلَيْهِ یاد رکھیے یہ صدقہ فطر کا سبب جو ہے ایسا رأس ہے. رأس بول کر ذات مراد ہے یعنی جز بول کر کل مراد ہے تو رأس کا اطلاق ذات پر ہوتا ہے یہاں ذات مراد ہے. یا تو صدقہ فطر کا سبب جو ہے وہ ایسی ذات ہے یمونہ جس کا یہ شخص خرچہ اٹھاتا ہے ویلی علیہ اور اس پر اس کو ولایت حاصل ہے. بھئی آپ کے پاس نصاب کے بقدر زائد مال موجود ہے تو آپ پر بھی صدقہ فطر واجب اور صرف اپنی طرف سے نہیں ادا کریں گے. اگر آپ کی نابالغ اولاد ہے تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کریں گے. اس لیے کیونکہ صدقہ فطر کا سبب وہ ایسی ذات ہوتی ہے جس کا خرچہ آپ پر ہے اور جس پر آپ کو ولایت حاصل ہے. اس کا خرچہ بھی آپ کے ذمے اور آپ کو اس پر ولایت ہی حاصل ہے. تو اولاد صغار نابالغ اولاد اسی طرح ہوتی ہے اس کا خرچہ بھی باپ کے ذمے اور باپ کو ان پر ولایت بھی حاصل ہے. نکاح وغیرہ ان کا کروا سکتا ہے یا نہیں کروا سکتا تو باپ کو ولایت بھی حاصل ہے. تو جو بھی ایسی ذات ہوگی جو بھی ایسا رأس ہوگا جس کا خرچہ بھی آپ کے ذمے اور جس پر آپ کو ولایت حاصل ہے ان سب کی طرف سے آپ کو صدقہ فطر دینا پڑے گا. تو نابالغ اولاد بھی اس کے اندر آ گئی اور اسی طرح آپ کی خدمت کے جو غلام وغیرہ ہیں وہ بھی آ گئے ان کی طرف سے بھی دینا پڑے گا کیونکہ ان کا خرچہ بھی آپ کے ذمے اور ان پر آپ کو ولایت بھی حاصل ہے. بھائی البتہ جو بالغ اولاد ہے اس کا صدقہ فطر آپ پر واجب نہیں. اس کا صدقہ فطر آپ پر کیونکہ آپ کو اس پر ولایت حاصل نہیں ہے. آپ اپنی مرضی سے اس کا کہیں نکاح کروانا چاہیں جبران نہیں کروا سکتے. اور اسی طرح بیوی جو ہے بیوی اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا آپ پر واجب نہیں ہے. آپ پر واجب نہیں. ہاں آپ ادا کر دیتے ہیں اپنی بالغ اولاد کی طرف سے بھی اور بیوی کی طرف سے تو اچھی بات ہے ادا ہو جائے گا لیکن آپ پر لازم نہیں ہے بلکہ خود ان کے ذمہ لازم ہے. اگر وہ نصاب کے بقدر زائد مال کے مالک ہیں تو ان کو خود ادا کرنا پڑے گا. مسئلہ سمجھ میں آ گیا. تو صدقہ فطر کا سبب کیا ہے؟ ایسا رأس ہے ایسی ذات ہے جس کا خرچہ بھی اس شخص پر ہو اور اس پر اس کو ولایت بھی حاصل ہو. یہ معنی ہے وَيُخْرِجُ عَنْ أَوْلَادِهِ الصِّغَارِ اور صدقہ فطر نکالے گا اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی. لِأَنَّ السَّبَبَ رَأْسٌ يَمُونُهُ وَيَلِي عَلَيْهِ اس لیے کیونکہ صدقہ فطر کا سبب جو ہے وہ ایسی ذات ہے جس کا یہ خرچہ اٹھاتا ہے وَيَلِي عَلَيْهِ اور جس پر اس کو ولایت حاصل ہے. لِأَنَّهَا تُضَافُ إِلَيْهِ
بھئی صدقہ فطر کا سبب رأس ہے. کیا ہے؟ رأسن ہے، رأس ہے. بھئی اس کی کیا دلیل ہے کہ صدقہ فطر کا سبب رأس ہے؟ کہتے ہیں لأنہا تضاف الیہ، اس لیے کیونکہ صدقہ فطر کی اضافت کی جاتی ہے رأس کی طرف، اور یقال کہا جاتا ہے زکوٰۃ الرأس. صدقہ فطر کو کیا کہتے ہیں؟ زکوٰۃ الرأس. تو یہ رأس کی طرف نسبت کرنا بتلاتا ہے کہ یہ رأس کیا ہے؟ اس صدقے کے وجوب کا سبب ہے. وہی امارۃ السببیۃ، اور یہ سبب ہونے کی علامت ہے. کسی چیز کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جائے، معلوم ہو وہ اس چیز کا سبب ہے. تو یہاں رأس کی طرف اضافت کی جا رہی ہے اور کہتے ہیں زکوٰۃ الرأس، رأس کی زکوٰۃ. تو معلوم ہوا یہ رأس کیا ہے؟ اس کی سبب ہے. تو وہی امارۃ السببیۃ، اور یہ اضافت جو ہے کسی چیز کی طرف ہونا، یہ اس کے سبب ہونے کی علامت ہوتی ہے. والاضافۃ الی الفطر، یہ اعتراض کا جواب دے رہے ہیں. اعتراض یہ کہ آپ نے ہمیں بتلایا کہ کسی ایک چیز کی طرف دوسری چیز کی نسبت کی جائے تو وہ چیز جو ہے اس کے لیے سبب ہوتی ہے. تو پھر تو اس زکوٰۃ یا صدقے کی نسبت فطر کی طرف بھی کی جاتی ہے. کس کی طرف؟ فطر. یاد رکھیے فطر جو ہے نا، فطر یہ روزے کی ضد ہے. روزے کی ضد ہے. اردو میں اس کا کوئی مترادف لفظ موجود نہیں. اس وقت آپ کا روزہ ہے، روزہ نہیں، تو اس کو کہیں گے فطر. کیا کہیں گے؟ آپ کی اس حالت کو فطر کہیں گے. تو یہاں صدقہ فطر جو ہے، رمضان کا مہینہ گزرتا ہے اور عید الفطر کا دن آتا ہے، عید الفطر کا. تو دیکھو پہلے روزوں کا زمانہ تھا، اب فطر کا زمانہ آ گیا. عید کی صبح سے کون سا زمانہ شروع ہو گیا؟ فطر والا زمانہ شروع ہو گیا. تو اس زمانے کی طرف بھی نسبت کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے زکوٰۃ الفطر یا صدقۃ الفطر. اور آپ نے ہمیں ضابطہ بتایا کہ کسی چیز کی جب نسبت کی جائے، اضافت کی جائے دوسری چیز کی طرف، تو یہ علامت ہوتی ہے کہ یہ اس کا سبب ہے. تو لہذا معلوم ہوا فطر اس کا سبب فطر بھی اس کا سبب ہے. تو جواب دیں گے صاحب ہدایہ کہ بھئی فطر کی طرف اس کی اضافت اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ یہ اس کا وقت ہے. بھئی کیا ہے؟ وقت ہونے کے اعتبار سے اس کی طرف اضافت کی جاتی ہے، اور اصل سبب وہی رأس ہی ہے، ذات ہی ہے. بھئی جواب سمجھ میں آ گیا؟ بھئی تو کہتے ہیں والاضافۃ الی الفطر باعتبار انہ وقتها، اور فطر کی طرف جو اس کی اضافت کی جاتی ہے اس اعتبار سے کہ یہ اس صدقے کا وقت ہے. ولہذا تتعدد بتعدد الراس مع اتحاد اليوم، اسی وجہ سے صدقہ فطر جو ہے اس میں تعدد آتا ہے بتعدد الراس، جبکہ رأس متعدد ہوں. جب ذاتیں کئی ہوں تو صدقہ فطر بھی کئی واجب ہوں گے، مع اتحاد الیوم، باوجود اس کے کہ دن ایک ہی ہے. اگر فطر کو سبب قرار دیا جائے، کس کو؟ فطر کو. اور فطر تو ہے وقت، اور وقت تو سب کے لیے ایک ہی ہے، تو ایک ہی صدقہ فطر آنا چاہیے تھا. حالانکہ بالاتفاق ایک صدقہ فطر نہیں آتا، اپنی طرف سے بھی دے گا، غلاموں کی طرف سے بھی دے گا، نابالغ اولاد کی طرف سے بھی دے گا. تو ایک صدقہ فطر واجب ہو رہا ہے یا کئی واجب ہو رہے ہیں؟ کئی واجب ہو رہے ہیں. حالانکہ اگر وقت کو سبب قرار دیا جائے، وقت تو ایک ہی ہے، تو پھر تو ایک ہی صدقہ فطر آنا چاہیے تھا، لیکن متعدد صدقہ فطر واجب ہو رہے ہیں. معلوم ہوا صدقہ فطر کے وجوب کا سبب وقت نہیں ہے بلکہ رأس ہے اور ذات ہے. اسی وجہ سے ذاتیں کئی تو صدقہ فطر بھی کئی، اور وقت ایک ہے لیکن اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا. بھائی یہ معنی ولہذا تتعدد بتعدد الرأس مع اتحاد اليوم، اور اسی وجہ سے صدقہ فطر جو ہے اس میں تعدد آتا ہے، رأس یعنی ذاتوں میں تعدد ہونے کی وجہ سے باوجود دن کے متحد ہونے کے. والاصل فی الوجوب رأسه وهو یمونه ویلی علیہ. یہاں سے بتلا رہے ہیں والاصل فی الوجوب رأسه کہ صدقہ فطر کے وجوب میں اصل جو ہے
رأسہ وہ اس شخص کی اس کا اپنا رأس ہے، اس کی اپنی ذات ہے. کسی شخص پر جس کے پاس نصاب کے بقدر زائد مال ہے اس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے. تو دراصل وجوب کا سبب اس شخص کی اپنی ذات ہے، کیونکہ یہ اپنی ذات کا خرچہ اٹھاتا ہے یا نہیں اٹھاتا؟ اپنی ذات کا خرچہ خود اٹھاتا ہے، اور نیز اپنی ذات پر اس کو خود ولایت حاصل ہے یا حاصل نہیں ہے؟ حاصل. تو اس کا اپنا رأس جو ہے، اس کی اپنی ذات جو ہے، اس کا یہ خرچہ بھی اٹھاتا ہے اور اس پر ولایت بھی حاصل ہے، اس لیے اپنی ذات کا تو صدقہ فطر اس پر واجب ہوگا. نیز اپنی ذات کا صدقہ فطر کیوں واجب ہوا؟ کیونکہ اس کا یہ خرچہ بھی اٹھاتا ہے اور اس پر اس کو ولایت بھی حاصل ہے. تو لہذا اور جو اس طرح کے لوگ ہیں جن کا یہ خرچہ بھی اٹھاتا ہے اور جن پر اس کو ولایت بھی حاصل ہے، اس کو بھی انہی کے ساتھ ملا دیا جائے گا، اس کی ذات کے ساتھ ملا دیا جائے گا. اور اپنی ذات کی طرف سے تو اس پر صدقہ فطر واجب تھا، تو ان کی طرف سے بھی اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا، کیونکہ جیسے یہ اپنا خرچہ اٹھاتا ہے اور اپنی ذات پر اس کو ولایت حاصل ہے، اسی طرح دوسرے جن کا یہ خرچہ اٹھاتا ہے اور جن پر ولایت حاصل ہے وہ بھی اسی کی طرح ہو گئے، تو ان کا بھی صدقہ فطر اسی پر واجب ہوگا. دلیل سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے والاصل فی الوجوب رأسہ، اور اصل جو ہے صدقہ فطر کے وجوب کے اندر رأسہ، اس شخص کا اپنا رأس ہے، اس شخص کی اپنی ذات ہے. وہو یمونہ ویلی علیہ، اور اپنے راس پر اور اپنی ذات پر تو اس کا تو یہ خرچہ بھی اٹھاتا ہے، ویلی علیہ، اور اس پر اس کو ولایت بھی حاصل ہے. فیلحق بہ ما ہوا فی معناہ، تو اسی کے ساتھ ملایا جائے گا ان کو بھی جو اسی کے معنی میں ہے، جو اسی طرح ہے. کا اولاد الصغار، جیسے کہ نابالغ اولاد ہے. لأنہ یمونہم ویلی علیہم، اس لیے کیونکہ یہ ان کا خرچہ بھی اٹھاتا ہے اور ان پر اس کو ولایت بھی حاصل ہے. وممالکہ، اور اسی طرح اس کے جو مملوک ہیں ان کی طرف سے بھی یہ صدقہ فطر نکالے گا، یعنی ادا کرے گا. وممالکہ، اس کا عطف کس پر ہے؟ اولادہ الصغار پر، نکالے گا اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی، وممالکہ، اور اپنے مملوکوں یعنی اپنے غلاموں اور باندیوں کی طرف سے بھی. بھئی ان کی طرف سے کیوں نکالے گا؟ کہتے ہیں لقیام المؤنۃ والولایۃ، اس وجہ سے کہ خرچہ اور ولایت موجود ہے، خرچہ اور ولایت قائم ہے، غلاموں پر اس کو ولایت بھی حاصل اور ان کا یہ خرچہ بھی اٹھاتا ہے. وَهَذَا إِذَا كَانُوا لِلْخِدْمَةِ، اور کہتے ہیں یہ وجوب اس وقت ہوگا جب یہ غلام خدمت کے لیے ہوں. تو خدمت کے لیے جو غلام اور باندیاں ہیں ان کا صدقہ فطر اس پر واجب ہوگا. جو مال تجارت کے طور پر غلام یا باندیاں ہیں ان کا صدقہ فطر نہیں، ان کے اندر زکوٰۃ آئے گی، صدقہ فطر نہیں آئے گا. اس لیے کیونکہ اگر ان کے اندر صدقہ فطر بھی آئے تو زکوٰۃ بھی ان کے اندر آ رہی ہے، صدقہ فطر بھی آ رہا ہے، تو دو صدقے واجب ہو جائیں گے. حالانکہ ایک چیز کے اندر سال کے اندر ایک ہی صدقہ واجب ہوتا ہے، دو صدقے واجب نہیں ہوتے. تو صرف کون سے غلاموں کی طرف سے ادا کرے گا؟ خدمت والے، کیونکہ ان کے اندر تو زکوٰۃ نہیں، تو یہ صدقہ فطر آئے گا. اور جو مال تجارت کے لیے غلام ہیں ان میں جب زکوٰۃ آئے گی، ان میں تو زکوٰۃ آتی ہے، تو ان کے اندر صدقہ فطر نہیں آئے گا. یہ معنی ہے وَهَذَا إِذَا كَانُوا لِلْخِدْمَةِ، اور یہ صدقہ فطر کا وجوب غلاموں پر اس وقت ہوگا جب وہ غلام خدمت کے لیے ہوں. وَلَا مَالَ لِلصِّغَارِ، اور اسی طرح یہ اس وقت ہوگا جب ان نابالغوں کا مال نہ ہو. بھائی یاد رکھیے نابالغ جو ہے نا، نابالغ اولاد، اس کا صدقہ فطر باپ پر واجب ہوگا. یہ اس وقت ہے جب وہ نابالغ کے پاس کوئی مال نہ ہو. لیکن اگر وہ نابالغ خود مالدار ہے، مثلا کسی نے وصیت کی تھی اس کے بیٹے کے بارے میں اور وہ مال پھر اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے کو مل گیا، تو بیٹا اس مال کا مالک ہے. اگرچہ ابھی اس کے ہم حوالے تو نہیں کریں گے مال، لیکن مال کا مالک تو وہ ہے، وصیت تو اسی بچے کے بارے میں اس نے کی تھی. تو یہ جو نابالغ ہے، جو مالدار ہے، اس کی طرف سے صدقہ فطر اب باپ پر واجب نہیں ہوگا، بلکہ خود اسی کے مال میں سے ادا کیا جائے گا. کیا کیا جائے گا؟ اسی کے مال میں سے ادا کیا جائے گا. اس لیے کیونکہ یہ صدقہ فطر جو ہے یہ نفقے کی طرح ہے. کس کی طرح؟
نفقے کی طرح، اور نابالغ اولاد جب خود مالدار ہو تو اس کا نفقہ بھی اسی کے مال میں سے ہوتا ہے، اس پر جو خرچ کیا جاتا ہے وہ کس میں سے کیا جاتا ہے؟ اسی کے مال میں سے خرچ کیا جائے گا۔ تو یہ صدقہ فطر بھی کس کی طرح ہے؟ نفقے کی طرح ہے، تو یہ بھی کس میں سے ادا کیا جائے گا؟ اسی کے بچے کے مال میں سے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے کہا کہ یہ اس صورت میں یہ صدقہ کا وجوب جب غلام خدمت کے لیے ہوں، ولا مال الاستغار، اور کوئی مال نہ ہو نابالغوں کا، فَإِن كَانَ لَهُم مَالٌ يُؤَدِّي مِن مَالِهِمْ، تو پھر وہ والد جو ہے ادا کرے گا صدقہ فطر من مالہم، ان بچوں کے، ان نابالغ اولاد کے مال میں سے۔ عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ، شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک، خلافا لمحمد رحمہ اللہ، بخلاف امام محمد رحمہ اللہ کے، وہ فرماتے نہیں، بے شک مال ہو پھر بھی کس میں سے دیا جائے گا؟ باپ کے مال میں سے، باپ کو دینا پڑے گا، اس میں سے نہیں۔ لیکن شیخین رحمہ اللہ فرماتے نہیں، بچے کے مال میں سے دیا جائے گا۔ شیخین رحمہ اللہ کی دلیل آگے ذکر ہو رہی ہے، لِأَنَّ الشَّرْعَ أَجْرَاهُ مَجْرَى الْمُؤْنَةِ، اس لیے کیونکہ شریعت نے قائم کیا ہے اس صدقہ فطر کو مجرى المؤنة، خرچے کے مقام پر بھائی، یعنی شریعت نے، توجہ ہے سبق کی طرف، شریعت نے یہ جو صدقہ فطر ہے اس کو خرچے کے قائم مقام بنایا ہے۔ شریعت نے صدقہ فطر کو خرچے کے قائم مقام بنایا ہے، چنانچہ حدیث میں آتا ہے ادو عمن تمونون، ادو عمن تمونون، کہ ادا کرو یہ صدقہ فطر عمن، اس شخص کی طرف سے، تمونون جس کا تم خرچہ اٹھاتے ہو، ادو عمن تمونون۔ حدیث میں کیا آیا ہے؟ ادو عمن تمونون، کہ ادا کرو صدقہ فطر ان کی طرف سے جن کا تم خرچہ اٹھاتے ہو۔ تو معلوم ہوا کہ صدقہ فطر کو کس کے قائم مقام کیا ہے شریعت نے؟ خرچے کے قائم مقام کیا ہے۔ حدیث میں کیا رہا ہے؟ ادا کرو جن کا تم خرچہ اٹھاتے ہو۔ معلوم ہوا یہ بھی کس کی طرح ہے؟ خرچے کی طرح ہے، اور جب خرچہ یہ اٹھاتا ہے تو صدقہ فطر بھی اسی شخص کو ادا کرنا پڑے گا۔ یہ معنی لِأَنَّ الشَّرْعَ أَجْرَاهُ مَجْرَى الْمُؤْنَةِ، اس لیے کیونکہ شریعت نے اس کو قائم مقام کیا ہے خرچے کے، فَأَشْبَهَ النَّفَقَةَ، تو یہ کس کے مشابہ ہوا؟ نفقے کے مشابہ ہوا۔ اور نفقے میں نے بتلا دیا کہ بچہ مالدار ہے تو پھر اسی کے مال میں سے ہوگا، ورنہ کس پر آئے گا؟ والد پر آئے گا۔ تو اسی طرح صدقہ فطر بھی ہے، اگر بچہ مالدار ہے تو اسی کے مال میں سے ادا کیا جائے گا، اور اگر مالدار نہیں تو پھر کون ادا کرے گا؟ والد ادا کرے گا۔ وَلَا يُؤَدِّي عَنْ زَوْجَتِهِ، اور صدقہ فطر ادا نہیں کرے گا اپنی بیوی کی طرف سے، لِقُصُورِ الْوِلَایَةِ وَالْمُؤْنَةِ، بوجہ ولایت کے ناقص ہونے کے اور خرچے کے، کیونکہ بیوی کے سلسلے میں خاوند کو بے شک بیوی پر ولایت حاصل ہے لیکن ناقص ولایت حاصل ہے۔ کس قسم کی ہے؟ ناقص ولایت حاصل ہے، یعنی صرف حقوق نکاح کے مسئلے میں تو ولایت حاصل ہے، نکاح کے علاوہ اور حقوق کے اندر ولایت حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح بیوی کا جو خرچہ ہے وہ بھی ناقص ہے، بیوی کا صرف کھانا پینا رہائش اور اسی طرح اس کے جو کپڑے وغیرہ ہیں ان کا خرچہ تو خاوند کے ذمے ہے، کھانا پینا اس کا، اس کے کپڑے اور اس کے رہائش، یہ خرچہ تو خاوند کے ذمے ہے، لیکن اس کا علاج وغیرہ کروانا یہ خاوند کے ذمے نہیں۔ معلوم ہوا کہ خرچے کے خرچہ بھی بیوی کا خاوند کے ذمے لیکن کامل نہیں بلکہ ناقص، اسی طرح ولایت خاوند کو حاصل ہے لیکن کامل نہیں بلکہ ناقص ہے۔ تو جب بیوی پر کامل ولایت بھی نہیں حاصل، کامل خرچہ بھی اس کے ذمے نہیں ہے، تو اب اس پر اس کا صدقہ فطر بھی واجب نہیں ہوگا، کیونکہ صدقہ فطر کے وجوب کا صدقہ فطر اس شخص پر واجب ہی کس وجہ سے ہوتا تھا؟ جب اس پورا خرچہ بھی اس پر ہو اور اس کو پوری ولایت بھی حاصل ہو، لیکن یہاں نہ پوری ولایت ہے اور نہ پورا خرچہ ہے۔ یہ معنی وَلَا يُؤَدِّي عَنْ زَوْجَتِهِ، اور ادا نہیں کرے گا اپنی بیوی کی طرف سے، لِقُصُورِ الْوِلَایَةِ وَالْمُؤْنَةِ، بوجہ ولایت کے اور خرچے کے ناقص ہونے کے،
فإنه لا يليها في غير حقوق النکاح، اس لیے کیونکہ خاوند کو جو ہے اس پر ولایت حاصل نہیں سوائے نکاح کے حقوق کے، نکاح کے جو حقوق ہیں ان کے علاوہ کے اندر بیوی پر ولایت حاصل نہیں ہے، معلوم ولایت ناقص ہے۔ ولا يمونها في غیر الرواتب، اور نیز وہ اس کا خرچہ بھی نہیں اٹھاتا سوائے ثابت شدہ خرچوں کے، رواتب جو ثابت شدہ خرچے ہیں، اور وہ ثابت شدہ خرچے کس کس چیز کے ہیں؟ کھانے پینے کا ہے، کپڑوں کا ہے اور رہائش کا ہے۔ تو کہتے ہیں ولا یمونها فی غیر الرواتب کالمداوات، اور یہ اس کا خرچہ بھی نہیں اٹھاتا سوائے ثابت شدہ خرچوں کے، کالمداوات جیسے کہ علاج معالجہ ہے، علاج معالجہ ہے، یہ کس کی مثال ہوئی؟ لا یمونها، جس کا وہ خرچہ نہیں اٹھاتا۔ ولا عن اولادہ الکبار، ولا عن اولادہ الکبار وان کانوا فی عیالہ، اور اسی طرح صدقہ فطر کوئی شخص ادا نہیں کرے گا اپنے بڑی اولاد کی طرف سے، یعنی بالغ اولاد کی طرف سے، ان کی طرف سے بھی ادا نہیں کرے گا۔ وَإِن كَانُوا فِي عِيَالِهِ، اگرچہ وہ اس کے عیال میں سے ہوں، کس میں سے ہوں؟ اہلو عیال میں سے، یعنی اسی کے پاس کھاتے پیتے ہیں، اسی پر ان کا خرچہ ہے، لیکن پھر بھی ان کی طرف سے بھی صدقہ فطر اس شخص پر واجب نہیں، کیونکہ اس کو ان پر ولایت حاصل نہیں، جبراً ان کا کہیں نکاح نہیں کروا سکتا، تو جب اس کو ان پر پوری ولایت حاصل نہیں ہے تو اس پر صدقہ فطر بھی واجب نہیں، ان کے پاس اگر مال ہے انہیں خود ادا کرنا پڑے گا۔ یہ معنی ہے وَإِن كَانُوا فِي عِيَالِهِ، اگرچہ وہ اس کے عیال میں ہوں، لِنْعِدَامِ الْوِلَایَةِ، بوجہ ولایت کے معدوم ہونے کے، کیونکہ یعنی ولایت نہیں پائی جا رہی۔ وَلَوْ أَدَّى عَنْهُمْ، بھئی آگے مسئلہ بتلا رہے ہیں کہ بیوی کا اور بالغ اولاد کا صدقہ فطر جو ہے اس کے خاوند یا والد پر نہیں ہے، لیکن اگر وہ ادا کر دیتے ہیں تو استحساناً ادا ہو جائے گا، استحساناً یہ ادا ہو جائے گا، اس لیے کیونکہ عادتاً اجازت ثابت ہوتی ہے، عادتاً اس طرح کی چیزوں میں، کیونکہ اولاد اپنے والد کو اپنی طرف سے صدقہ فطر کی اجازت دیں گے یا نہیں دیں گے؟ اجازت دیں گے۔ بیوی کی طرف سے ادا کرنا چاہتا ہے، بیوی اجازت دے گی یا نہیں دے گی؟ تو اس طرح کے معاملات میں عموماً کیا دی جاتی ہے؟ اجازت دی جاتی ہے، تو یہاں بھی یوں سمجھیں گے گویا ان کی طرف سے اجازت آ چکی ہے، انہوں نے کہہ دیا ہماری طرف سے ادا کر دیے، جب انہوں نے کہہ دیا تو ان کے کہنے کے بعد ادا ہو رہی ہے۔ جو ایک چیز جو ان کے ذمہ لازم تھی وہ کون ادا کر رہا ہے؟ والد ادا کر رہا ہے، لیکن ان کے کہنے پر کر رہا ہے، کہے بغیر، تو کیونکہ یہ تو عبادت ہے، اور عبادت کے اندر کیا ضروری ہے؟ ارادہ ضروری ہوتا ہے، بغیر ارادے کے عبادت ہوتی ہے؟ بغیر ارادے کے تو عبادت نہیں، لیکن یہاں پر ان سے پوچھے بغیر بھی اگر یہ والد دے دیتا ہے بالغ اولاد کی طرف سے، یا خاوند دے دیتا ہے بیوی کی طرف سے، تو یہ صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، اور یوں ہی سمجھا جائے گا گویا ان سے کیا لے لی گئی ہے؟ اجازت لے لی گئی ہے، کیونکہ عادتاً اس طرح کی چیزوں میں ان کی طرف سے اجازت ہوتی ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ معنی ہے وَلَوْ أَدَّى عَنْهُمْ أَوْ عَنْ زَوْجَتِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِمْ، اور اگر ادا کر دیا اپنی بالغ اولاد کی طرف سے، او عن زوجته، یا اپنی بیوی کی طرف سے، بغیر امرہم، بغیر ان کے حکم کے، بغیر ان کے کہے، اجزاءہم، تو یہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا استحساناً، لثبوت الاذن عادتاً، اس لیے کیونکہ اجازت ثابت ہوتی ہے عادتاً، بھائی اس طرح کے معاملات میں اجازت دے دی جاتی ہے۔ قیاس تو یہ تقاضا کرتا ہے یہ صدقہ فطر ادا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ صدقہ فطر عبادت ہے، اور عبادت کے اندر باقاعدہ ارادہ اور نیت ضروری ہے، اور ارادہ اور نیت کب پایا جائے گا؟ جب وہ خود کہیں ہماری طرف سے کیا کر دیجئے، ادا کر دیجئے، تو پھر ان کی طرف سے اجازت ہو جائے گی، پھر ہونا چاہیے۔ یہ قیاس یہ تقاضا کرتا ہے، لیکن استحساناً جو ہے
یہ صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، کیونکہ عادتاً اس طرح کی چیزوں میں اجازت ہی دی جاتی ہے، کبھی اس سے روکا نہیں جاتا۔ وَلَا يُخْرِجُ عَنْ مُكَاتَبِهِ، اور اپنے مکاتب کی طرف سے صدقہ فطر نہیں نکالے گا، لِعَدَمِ الْوِلَایَةِ، ولایت نہ پائے جانے کی وجہ سے، کیونکہ مکاتب میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ مکاتب جس کو آقا نے یہ کہہ دیا کہ اگر تم 10 لاکھ روپے 2 سال میں لے آئے تو تم آزاد ہو، یہ مکاتب آزاد آدمی کی طرح ہو جاتا ہے، آزاد تو نہیں لیکن اس کی طرح ہے، یعنی اب آقا اس سے خدمت نہیں لے سکتا جبرن، وہ خود کرنا چاہے اس کی مرضی ہے، لیکن آقا اس سے جبرن خدمت، معلوم ہوا آقا کو اس پر ولایت حاصل نہیں۔ اور یہ صدقہ فطر تو واجب ہی کس وجہ سے ہوتا تھا کہ جب کسی پر ولایت حاصل ہو، تو جب مکاتب پر ولایت نہیں حاصل تو اس کا صدقہ فطر بھی آقا پر واجب نہیں۔ یہ معنی ہے لعدم الولایت، بوجہ ولایت کے نہ ہونے کے، وَلَا الْمُكَاتَبُ عَنْ نَفْسِهِ، اور نہ ہی مکاتب اپنی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے گا۔ بھائی مکاتب کیوں نہیں ادا کرے گا؟ کہتے ہیں بھائی اس لیے کیونکہ وہ محتاج ہے، وہ تو کیا کر رہا ہے، مال کما کر لا رہا ہے اور اپنے آپ کو آزاد کروا رہا ہے، تو اس پر تو اتنا دین ہے، جو اگر اس کے پاس کچھ مال ہے بھی تو وہ دین نے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے، تو لہذا یہ محتاج ہوا، اور محتاج پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوتا بلکہ مالدار پر واجب ہوتا ہے۔ دلیل سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی وَلَا الْمُكَاتَبُ عَنْ نَفْسِهِ، اور نہ ہی مکاتب اپنی طرف سے ادا کرے گا، لِفَقْرِهِ، بوجہ اپنے فقیر ہونے کے کہ یہ محتاج ہے۔ وَفِي الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ وِلَایَةُ الْمَوْلَى ثَابِتَةٌ، اور مدبر اور ام ولد کے اندر جو ہے آقا کی ولایت ثابت ہے، فَيُخْرِجُ عَنْهُمَا، تو ان کی طرف سے آقا نکالے گا، وَلَا يُخْرِجُ عَنْ مَمَالِكِهِ لِلتِّجَارَةِ، اور اسی طرح صدقہ فطر نہیں نکالے گا اپنے ان غلاموں کی طرف سے، لِلتِّجَارَةِ، جو کس لیے ہیں، تجارت کے لیے ہیں۔ وجہ اس کی کیا، کیونکہ ان پر تو زکوٰۃ واجب ہے، اور اگر صدقہ فطر بھی واجب قرار دیا جائے تو ایک ہی سال میں 2 صدقے ان پر واجب ہو جائیں گے، اور حالانکہ حدیث میں کیا آیا ہے، ایک ہی صدقہ ادا کرنے کا حکم ہے، 2 صدقے نہیں بھائی۔ تو کہتے ہیں وَلَا يُخْرِجُ عَنْ مَمَالِكِهِ لِلتِّجَارَةِ، اور نہ نکالے اپنے ان غلاموں کی طرف سے جو تجارت کے لیے ہیں، خلافا للشافعی رحمہ اللہ، بخلاف امام شافعی رحمہ اللہ کے، فَإِنَّ عِنْدَهُ وُجُوبَهَا عَلَى الْعَبْدِ، اس لیے کیونکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اس صدقہ فطر کا وجوب غلام پر ہوتا ہے، وَوُجُوبَ الزَّكَاةِ عَلَى الْمَوْلَى، اور زکوٰۃ جو ہے وہ آقا پر واجب ہوتی ہے، فَلَا تُنَافِيهِ، تو لہذا یہ اس کے منافی نہیں، یہ اس صدقہ فطر کا وجوب اس وجوب زکوٰۃ کے منافی نہیں۔ بھائی ہمارے نزدیک وہ غلام جو تجارت کے لیے ہیں، اگر ان کی وجہ سے صدقہ فطر کو بھی واجب قرار دیا جائے تو ایک ہی مال کے اندر 2 زکاتیں واجب ہو جائیں گی آقا پر۔ حالانکہ صدقے کو دگنا کرنے سے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، چنانچہ حدیث میں آیا ہے لا سینا فی الصدقۃ، صدقے کے اندر دگنا کرنا نہیں ہے، یعنی ایک ہی سال میں 2 مرتبہ صدقہ نہیں لیا جائے گا، حدیث کے اندر آیا ہے۔ اور اگر اس صدقہ فطر کو بھی واجب قرار دیا جائے تو ان غلاموں کی زکوٰۃ بھی مالک پر واجب تھی اور صدقہ فطر بھی مالک پر واجب ہوگا، تو ایک ہی چیز کے اندر کتنی دفعہ زکوٰۃ آ جائے گی، 2 دفعہ آ جائے گی ایک سال کے اندر، حالانکہ اس سے تو حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ دلیل سمجھ میں آ گئی؟ جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ صدقہ فطر جو ہے یہ غلام پر واجب ہوتا ہے، آقا پر نہیں، بلکہ کس پر، غلام پر۔ ہاں ادا آقا ہی کرے گا، وجوب کس پر آیا، غلام پر، لیکن غلام تو بیچارہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا، لہذا ادا کون کرے گا، آقا ادا کرے گا۔ تو صدقہ فطر کا وجوب امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک غلام پر ہوتا ہے،
اور زکوٰۃ کا وجوب آقا پر ہوتا ہے، تو وجوب بھی الگ الگ جگہ آ رہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں یہاں صدقہ دگنا ہو ہی نہیں رہا، بلکہ زکوٰۃ کا وجوب ہے آقا پر اور صدقہ فطر کا وجوب ہے غلام پر۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے فَإِنَّ عِنْدَهُ وُجُوبَهَا عَلَى الْعَبْدِ وَوُجُوبَ الزَّكَاةِ عَلَى الْمَوْلَى، اس لیے کیونکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک صدقہ فطر کا وجوب غلام پر ہے اور زکوٰۃ کا وجوب آقا پر ہے۔ فَلَا تُنَافِيهِ، لہذا صدقہ فطر کا وجوب زکوٰۃ کے وجوب کے منافی نہیں ہے، کیونکہ محل ہی الگ الگ ہیں۔ وَعِنْدَنَا وُجُوبُهَا عَلَى الْمَوْلَى، اور ہمارے نزدیک صدقہ فطر کا وجوب جو ہے وہ آقا پر آتا ہے، بِسَبَبِهِ، اپنے سبب کی وجہ سے، كَالزَّكَاةِ، جیسے کہ زکوٰۃ ہے، جیسے زکوٰۃ اپنے سبب کی وجہ سے آقا پر ثابت ہوتی ہے، اسی طرح غلاموں پر چونکہ آقا کو ولایت حاصل ہے تو اس وجہ سے اس کا صدقہ بھی کس پر واجب ہوگا؟ آقا پر واجب ہوگا۔ فَيُؤَدِّي إِلَى السِّنَا، اس کو سینا پڑھیں یا سنا، سا پر ضمہ پڑھنا بھی صحیح اور کسرہ پڑھنا بھی صحیح، تو فَيُؤَدِّي إِلَى السِّنَا، تو یہ پہنچا دے گا دگنا کرنے کو، 2 تک پہنچا دے گا بھائی، 2 مرتبہ تک، یعنی ایک ہی سال میں کتنے صدقے ہو جائیں گے؟ 2 ہو جائیں گے، حالانکہ 2 تو نہیں آتے، سال میں ایک ہی صدقہ آتا ہے۔ ترجمہ سمجھ میں آ گیا کہ اگر زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ صدقہ فطر بھی ان تجارت کے غلاموں میں واجب مانا جائے، فَيُؤَدِّي إِلَى السِّنَا، تو یہ دگنے تک پہنچا دے گا، صدقہ فطر کے دگنا ہونے تک۔ وَالْعَبْدُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ لَا فِطْرَةَ عَلَى وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، جی فقہاء کرام پر اللہ کی کروڑہا رحمتیں نازل ہوں بھائی، ایک ایک مسئلہ دلیل کے ساتھ بیان کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا، اور اب ہم اس کو تیار روٹی کی طرح کھا رہے ہیں بھائی۔ سمجھ میں آیا؟ اتنے مشکل، اتنے پیچیدہ مسائل اور جو بھی امکانی صورت بنتی تھی، ہر ایک کو دلیلوں کے ساتھ خوب واضح کر کے رکھ دیا بھائی۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی ہدایت نصیب فرمائے جو فقہا کے خلاف بولتے ہیں اور ان پر طعن و تشنیع کرتے ہیں بھائی۔ یہ فقہا ہی کی محنتیں ہیں بھائی، یہ فقہا کی محنتیں ہیں کہ یہ دین آج تک اسی طرح محفوظ ہے۔ اگر صرف بعض لوگ کہتے ہیں حدیث کو دیکھو اور قرآن کو دیکھو، بھائی انہوں نے حدیث اور قرآن سے ہی مسائل نکالے ہیں، کہاں پر حدیث اور قرآن کے خلاف اب تک بات آئی ہے؟ سمجھ میں آیا بھائی؟ ہاں، اگر کوئی شخص اپنی عقل سے قرآن اور حدیث کو دیکھے گا تو وہ تو اپنی سمجھ کے مطابق معنی نکالے گا، تو ایک شخص کوئی معنی کرے گا اس کا، دوسرا کوئی معنی کرے گا، تیسرا کچھ اور معنی کرے گا، تو دین کی تو شکل ہی بدل جائے گی۔ ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق اس کا معنی کرے گا، ہر شخص اپنی مرضی۔ تو کہتے ہیں وَالْعَبْدُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ لَا فِطْرَةَ عَلَى وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، اور ایسا غلام جو 2 شریکوں کے درمیان ہو تو صدقہ فطر نہیں ہے ان میں سے کسی ایک پر بھی۔ بھائی صورت مسئلہ یہ کہ میں نے اور زید نے مل کر ایک غلام خریدا، یا میں نے، زید نے، عمر نے، بکر نے، کئی آدمیوں نے مل کر خریدا ایک غلام، تو کسی پر بھی صدقہ فطر اس غلام کا واجب نہیں، اس لیے کیونکہ کسی کو بھی اس غلام پر کامل ولایت حاصل نہیں، تو نہ کسی کو اس پر کامل ولایت حاصل ہے اور نہ ہی کسی پر اس کا کامل نفقہ ہے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ غلام مشترکہ ہوا تو اس کا خرچہ بھی سب پر باری باری پڑے گا اور خدمت بھی سارے سے باری باری لیں گے، ایک دن ایک کی خدمت کرے گا، دوسرے دن دوسرے کی خدمت، تو کسی کو کامل ولایت بھی نہیں اور کسی پر اس کا کامل خرچہ بھی نہیں، لہذا اس کی صدقہ فطر کسی پر واجب نہیں۔ تو کہتے ہیں وَالْعَبْدُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ لَا فِطْرَةَ عَلَى وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، اور ایسا غلام جو 2 شریکوں کے درمیان ہو تو اس کا صدقہ فطر ان میں سے کسی ایک پر بھی نہیں، لِقُصُورِ الْوِلَایَةِ وَالْمُؤْنَةِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، اس وجہ سے کہ ولایت اور خرچہ ناقص ہیں ان دونوں میں سے ہر ایک کے اندر، ہر ایک آقا پر اس کا خرچہ بھی ناقص اور اس کی ولایت بھی ناقص ہے۔
وَقَذَا الْعَبِيدُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، اور اسی طرح کئی غلام ہوں دو آدمیوں کے درمیان. بھائی صورت یہ، میں نے اور زید نے مل کر کئی غلام خرید لیے. فرض کریں مثلا 7 غلام ہیں. طاق عدد کی مثال بنائیں تاکہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے. 7 غلام میں نے اور زید نے مل کر خریدے ہیں، تو ہر غلام کے اندر آدھا غلام میرا اور آدھا کس کا؟ زید کا. تو امام صاحب فرماتے ہیں ان 7، اور یہ بھی یاد رکھیں یہ 7 غلام ہم نے خدمت کے لیے خریدے ہیں، تجارت کے لیے نہیں، کیونکہ تجارت والے ہو تو اس میں تو صدقہ فطر واجب ہی نہیں. تو ہم نے 7 غلام خرید لیے. تو امام صاحب کے نزدیک ان میں سے کسی غلام کا صدقہ فطر کسی بھی مالک پر واجب نہیں، کیونکہ کوئی بھی ان میں سے پورے غلام کا مالک نہیں. جبکہ صاحبین فرماتے ہیں نہیں، غلاموں کی تقسیم کرو ویسے ہی باقاعدہ تقسیم نہیں، یعنی حساب لگا لو. 7 غلام ہیں، ہر ایک میں سے آپ کا حصہ آدھا غلام اور 2 آدھے غلام ہو تو یہ بنتا ہے ایک پورا غلام. تو 7 آدھے حصے آپ کے ہیں، کتنے پورے غلام بن گئے؟ 3 پورے غلام اور 1 آدھا غلام. تو گویا آپ کے پاس 3 پورے غلام ہیں اور 1 آدھا غلام ہے. تو 3 جو پورے غلام ہیں ان کا صدقہ فطر آپ پر، اور 3 جو غلام ہیں پورے دوسرے کے حصے میں آ رہے ہیں اس کا صدقہ فطر اس پر آئے گا. اور 1 غلام تو آدھا آ رہا ہے، وہ چونکہ پورا نہیں پوری، تو لہذا اس میں صدقہ فطر نہیں. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو وہ صاحبین تقسیم کا اعتبار کرتے ہیں اور امام صاحب تقسیم کا اعتبار نہیں کرتے. یہ وہ صورت ہے جب غلام آپس میں تقسیم نہیں کی، ابھی صرف تقسیم کا اعتبار کر رہے ہیں. ہاں اگر غلام باقاعدہ تقسیم کر دیتے ہیں کہ لے بھائی یہ 7 ہمارے مشترکہ تھے، لیکن بس آج کے بعد یہ 3 آپ کے ہو گئے اور یہ 3 میرے ہو گئے اور یہ غلام ہم دونوں کا مشترکہ رہے گا، پھر تو آپ مالک بن گئے، پھر تو آپ کو دینا پڑے گا. بھائی سمجھ میں آیا؟ یہ تقسیم سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، صرف تقسیم کا اعتبار کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں وَقَذَا الْعَبِيدُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، اور اسی طرح کئی غلام 2 آدمیوں کے درمیان ہوں تو اس میں بھی صدقہ فطر نہیں. اوپر والے مسئلے کی طرح ہے یہ مسئلہ بھی. عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، کس کے نزدیک؟ امام صاحب کے نزدیک. وقال، اور صاحبین فرماتے ہیں علی کل منہما ما یخصہ من الرؤوس دون الاشخاص، وہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک پر ما یخصہ من الرؤوس، وہ جو اس کے ساتھ خاص ہے رؤوس میں سے، ہر ایک پر اس کا صدقہ فطر ہے جو اسی آدمی کے ساتھ خاص ہے ان افراد میں سے، ان غلاموں میں سے. دون الاشخاص، نہ کہ حصوں میں سے. اشخاص جمع ہے شخصن، کے ٹکڑے اور حصے کو کہتے ہیں. صاحبین کے نزدیک کیا تھا مسئلہ؟ کیا مسئلہ تھا؟ کہ جو ٹکڑے اور حصے بنتے ہیں ان کو کیا کیا جائے گا؟ ملایا جائے گا. تو جو پورا رأس بن جائے گا اس میں صدقہ فطر واجب ہوگا، اور جو ٹکڑے ہوں گے اس کے اندر صدقہ فطر واجب نہیں. ایک کے حصے میں 3.5 آ رہے تھے تو 3 پورے تھے، اس میں تو صدقہ فطر اس پر آئے گا، اور ایک تو ٹکڑا اور حصہ تھا آدھا، اس میں صدقہ فطر نہیں. یہ معنی ہے کہ وہ فرماتے ہیں علی کل منہما ما یخصہ من الرؤوس، کہ ان میں سے ہر ایک پر وہ جو اس کے ساتھ خاص ہے رؤوس میں سے، دون الاشخاص، نہ کہ حصوں میں سے. بنا بر اس کے کہ علی انہ لا یرا قسمت الرقیق، کہ امام صاحب رائے نہیں رکھتے غلام کی تقسیم کی. وہما یریانہما، اور صاحبین جو ہیں غلام کی تقسیم کی رائے رکھتے ہیں، یعنی اس کا اعتبار کرتے ہیں، اور امام صاحب اعتبار نہیں کرتے. وقیل، اور کہا گیا ہے ہوا بالاجماع، کہ یہ قول بالاجماع ہے، بالاجماع ہے، یعنی جو متن میں آیا نا اسی طرح ہے مسئلہ کئی غلاموں میں بھی جو 2 آدمیوں کے درمیان ہو، اسی طرح ہے. کیا معنی؟ جیسے اوپر والے مسئلے میں صدقہ فطر نہیں تھا 1 غلام کے اندر، تو کئی کے اندر بھی صدقہ فطر نہیں ہوگا.
صاحب ہدایہ نے تو اختلاف ذکر کر دیا کہ یہ جو متن میں آیا یہ امام صاحب کا قول ہے، صاحبین کے نزدیک کئی غلام دو آدمیوں کے درمیان ہوں تو ان میں صدقہ فطر تقسیم کا اعتبار کر کے دینا پڑے گا، جبکہ بعض فقہا فرماتے ہیں کہ یہ جو متن میں آیا یہ بالاجماع ہے، یعنی ہمارے تینوں ائمہ کا یہی قول ہے، تینوں ائمہ کا یہی قول ہے، لأنه لا يجتمع النصیب قبل القسمت، اس لیے کیونکہ حصہ اکٹھا نہیں ہوتا تقسیم سے پہلے، تقسیم سے پہلے حصہ اکٹھا نہیں ہوتا۔ دونوں غلام بھائی آپس میں میرے اور آپ کے غلام ہیں، تو ہر غلام کے اندر میرا بھی حصہ پھیلا ہوا ہے اور آپ کا حصہ بھی پھیلا ہوا ہے۔ میرا حصہ اکٹھا نہیں ہوگا جب تک ہم دونوں غلاموں کو آپس میں تقسیم نہ کر دیں کہ 3 غلام آپ کے ہو گئے 3 غلام میرے، جب تک تقسیم نہیں کریں گے ہمارا حصہ اکٹھا نہیں ہے بلکہ ہر غلام کے اندر پھیلا ہوا۔ جب ہر غلام کے اندر حصہ پھیلا ہوا ہے تو حصہ اکٹھا نہیں، جب حصہ اکٹھا نہیں تو کسی ایک کے حصے میں بھی پورا غلام نہیں، جب پورا غلام کسی کے حصے میں بھی نہیں تو اس کا صدقہ فطر بھی واجب نہیں ہوگا۔ دلیل سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَا يَجْتَمِعُ النَّصِيبُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ، اس لیے کیونکہ حصہ اکٹھا نہیں ہوتا تقسیم سے پہلے، فَلَمْ تَتِمَّ الرَّقَبَةُ، تو رقبہ پورا نہ ہوا، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے، یعنی کسی کے حصے میں بھی پورا غلام نہیں، ہر ایک کے حصے میں آدھا آدھا غلام آ رہا ہے تو صدقہ فطر واجب ہی نہیں۔ چلیے بس بھائی، ھذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔